انسان کو اپنے حقیقی رب پر اتنا توکل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے محنت کرنے کو یہ نہ سمجھے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو مجھے رزق مل رہا ہے، بلکہ اس کا یہ یقین ہونا چاہیے میں محنت کر رہا ہوں لیکن رزق مجھے میرا رب دے رہا ہے۔ اگر محنت کے سبب رزق دیا جاتا تو آپ دیکھیں جو مزدور صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کڑی دھوپ میں محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی محنت اور دیگر لوگ جو آفس میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں بنسبت وہ ان سے کہیں زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اگر انسان کا گمان ہے کہ میں اپنی محنت سے پیسہ کما رہا ہوں تو وہ انسان اپنے دین کے احکام سے غافل ہے، بلکہ اسلام جو ہے یہ روحانیت کا مذہب ہے، یہ انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بنیادی اصولوں میں سے ہے، یعنی اشیاء میں بذات خود کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ مثال کے طور پر دوا میں بذات خود کوئی اثر نہیں بلکہ شافی اللہ ہے۔ محنت مزدوری سے ہمیں کھانا نہیں ملتا بلکہ رازق اللہ ہے۔ البتہ اللہ پر توکل، یقین و ایمان، اعتقاد و اعتماد اور بھروسہ کر کے ہی اسباب کا استعمال کرنے کا مومن مکلف ہے۔ ایک مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان یہی حد فاصل ہے، یعنی مومن اور غیر مومن میں جو تمیز کرنے کا یہ طریقہ بتایا گیا وہ طریقہ یہی ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ پھل میرے رب کے جانب سے ہے، اور جب کوئی غیر محنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے محنت کا نتیجہ ہے جو آج یہ لہلاتا ہوا باغ آپ دیکھ رہے ہیں۔ انسان جب کوئی مکان تیار کرتا ہے تو اس کی زبان سے اکثر یہی نکلتا ہے یہ میری محنت کے کمائی کا نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کے رب کا فضل ہے کہ اس نے اس محنت کے تحت اسے وہ مکان عطا فرمایا، ورنہ دنیا میں بہت لوگ محنت کرتے ہیں لیکن انہیں ایسا مقام حاصل نہیں ہوتا۔ تو مسلمان اور غیر مسلمان میں جو حد فاصل ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان جو چیز کی محنت کرتا ہے جب وہ چیز اسے عطا ہو جاتی ہے تو اس کا ارادہ اور اس کو حکم یہی ہے کہ وہ اسے اپنے رب کے جانب سے سمجھے بلکہ اپنی محنت کا نہ سمجھے۔ مادیت زدہ معاشرے میں بدقسمتی سے مسلمان بھی مادہ پرست ہوتا چلا گیا، علاج معالجہ کرتا ہے مگر شافی کو بھول جاتا ہے، یعنی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا یقین دوا پر ہو جاتا ہے کہ وہ اس دوا سے ٹھیک ہوا ہے، بلکہ دوا میں کوئی اثر نہیں۔ اگر رب کا حکم آ جائے تو زندگی بھر دوا کھاتا رہے تو وہ دوا اس کو 1% کا فرق نہیں دکھا سکتی جب تک اس رب کا حکم نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت تمام کائنات کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر شافی کو بھول جاتا ہے۔ محنت مزدوری کرتا ہے مگر نافع کو بھول جاتا ہے، صنعت و حرفت اور تجارت و زراعت کرتا ہے مگر رازق کو فراموش کر جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اسباب اختیار کر کے بھی مؤثری حقیقی کو بھول جانے کی وجہ سے اپنے حقیقی مقصد پانے میں ناکام ہوتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 500 سال پہلے ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس میں کچھ احادیث کریمہ انہوں نے نقل کی کہ رزق میں برکت کیسے حاصل کی جائے۔ حضرت کی آمد ہو چکی ہے، بس 1-2 حدیث پاک میں آپ کو سنا کر رخصت ہو جاؤں گا کہ رزق میں کیسے کشادگی پیدا کی جائے۔ امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے گناہ زیادہ ہوں
اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے، اور جس شخص کو رزق میں تنگی محسوس ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، جس کا مطلب ہے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ دوسرے حدیث پاک حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرت امام داؤد، حضرت امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ اسے ہر تنگی سے نجات اور غم سے خلاصی عطا فرماتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں دیکھیں گے کہ ان تمام باتیں جن کے ذریعے ہم رزق میں اپنے برکت اللہ رب العطا فرماتا ہے، وہ کچھ آداب بھی ہیں کہ جن کی سبب جب ہم وہ آداب نہیں بجا پاتے تو ہمارے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں ہم آئندہ نشست میں سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ اب بلا